میلاد مصطفیٰ حمد و ثنائے رب ذوالجلال، درود و سلام سرکار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ بے کسبنا اندر محبتاں اور عقیدتاں دا خراج عرض کرنے کے بعد آج دی یہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بڑے ہی پیارے بھائی دوست برادر مکرم محمد ارشد حیدری صاحب، آپ نے زیر اہتمام و انصرام آپ نے اس رہائش گاہ انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو قبل گلے گلشن سادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب چشتی خارزمی سیالوی زیب سجادہ آستانہ عالیہ فریدیہ اکرامیہ صلو کے شریف آپ نے ملفوظات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے دائیں جانب عزیز القدر فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری تنویر احمد صاحب چشتی، اور میرے بالکل سامنے برادر طریقت مخدوم من عزت مآب برادر نصیر احمد صاحب کیانی، بائیں جانب قبلہ قاسمی صاحب دے مرید خاص اور دیگر جتنے برادران طریقت اس خوبصورت محفل و مجلس وچ تشریف لے آئے ہو، اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ بس قبول فرمائے۔ متشم حاضرین سامعین، اے محفلہ اے جلسے اے پروگرام انہاں دا ایک ہی مقصد ہوندے کہ امت دا رابطہ اپنے نبی نال بحال ہو جائے۔ ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس، ہر وہ پروگرام جیڑی امتی نو نبی نال نہ جوڑے وہ محفل نہیں، وہ وقت دا ضیاء ہے۔ محفل، مجلس، پروگرام، جلسہ ادوں ہی محفل کہلان دے قابل ہے جدوں محفل دے اندر آن والے چاہے وہ مائک تے آن والے ہوں یا سامعین ہوں، جدوں اونا دا رشتہ گنبد خضرہ دے مکین اور بحال ہو جائے سمجھو محفل قبول ہے۔ بڑی معذرت نال آج کل بڑا ایک عجیب جا ٹرینڈ چلے محفلہ دا، باجیاں دیا محفلہ نے فارسی دا ایک مقولہ ہے، تو مرا حجی بھگو من ترا حجی بھگویم، تو مینو حجی آکھ میں تینو حجی آکھ سکتا۔ ہاں جی یہ سلسلہ چل دے نات خان تو مین بلا میں تین بلا سکتا، یہ خطیب تو مین بلا میں تین بلا مانا۔ وہ بھائیہ جی یہ محفلہ باجی نہیں، محفلہ باجی نہیں، انہاں جو روح کیوں گئی، بے اثر کیوں ہویاں، انہاں وچ آن والے تڑپ تڑپ کے عشق سرکار وچ کیوں نہیں روندے؟ وہ دی وجہ ہے کہ اصل مقصدیت ختم ہو گئی۔ جان عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ اس ظاہری حیات طیبہ نال اس دنیا وچ جلوہ گر رہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے رخ انور تو
خوش نصیب لوگ خیرات لیتے رہے، حضور جام محبت لٹاندے رہے اور عاشقان صادق جام محبت نوش کرتے رہے۔ جدوں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات تو پردہ فرمائے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد صحابہ کرام لوگاں نوں اکٹھیاں کر کے تے حضور دا حلیہ بیان کرتے سن۔ ایک بہت بڑے تابعی نے جنہاں دا نامی اسم گرامی حضرت محمد بن سعید بن مسیب۔ یہ سعید بن مسیب وہ بندہ ہے جدوں یزید نے مدینہ طیبہ دے اتے چڑھائی کی تھی اور مسجد نبوی دے اندر انہیں گھوڑے بدے، ادوں حضرت سعید بن مسیب دیوانہ بن کے، دیوانے ہے سن نہیں، دیوانے بن کے تے مسجد نبوی اندر لیٹے رہے۔ فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسمیں یزید نے انہیں تے بانگاں صلاتاں بند کرا چھڑیاں سن، پر جدوں آزان دا وقت ہوندا سی روزہ رسول وچوں میں آزان سندا سا۔ حضرت سعید بن مسیب دے بیٹے نے انہاں دا نام ہے محمد، اور یہ بندہ ہے انہاں دے بارے میں نے ایک کتاب وچ پڑھیا کہ فرماندے نے میں حضور دی ذات تے بہت زیادہ درود و سلام پڑھیا کردا ساتھ، ایک واری میں درود پڑھدا سو گیا۔ فرماندے نے اکھاں بند ہوئیاں، دل جاگیا، سرکار نے مہربانی فرمائی، خواب وچ حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے اپنی زیارت تو بہرور فرمایا تے فرماندے نے حضور نے چند گھڑیاں میرے کول قیام فرمایا عالم خواب اندر۔ فرماندے نے جدوں حضور واپس جان لگے نا تے حضور نے میرے رخسار تے محبت اور شفقت دی وجہ تو بوسہ دیتا۔ حضور نے اپنے لب ہائے اقدس میرے رخسار تے رکھیں تے سرکار نے چومیا۔ حضرت محمد بن سعید بن مسیب فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم او رات گزر گئی، جدوں میں صبح اٹھیا نا تے فرماندے نے اس کمرے دے وچ بھی خوشبو سی جتھے میں ستا سا، تے فرماندے نے جتھے حضور دے لب لگے پورا ہفتہ مینوں منہ دے اس حصے تو خوشبوواں ہوئیاں نے۔ وہ حضرت محمد بن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی یہ عادت سی کہ جدوں انہاں نوں حضور دے وصال تو بعد کوئی ایسے بندے ملنے جنہاں نے ظاہری طور تے حضور دی حیات طیبہ وچ حضور دی زیارت نہیں سی کیتی، بعد وچ آئے، یا وہ بندے جڑے باہر ڈیریاں تے رہن والے پینڈو عربی سن تے کم کاج دی وجہ تو حضور دی بارگاہ وچ حاضر نہیں سن ہو سکتے، حضرت محمد بن سعید بن مسیب فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ یہ ہو جہاں بندیاں کول بٹھاندے سن جنہاں نے حضور دی زیارت نہیں سی کیتی ہوندی، کول بٹھا کے بڑے خوبصورت جملے فرماتے سن۔ پوری روایت اس طرح